امریکہ میں نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان منگل کی رات ایک بہت اہم مباحثہ ہوا۔ ریپبلکن جے ڈی وینس اور ڈیموکریٹ ٹم والز کے درمیان یہ بحث کافی سوفسٹیکیٹڈ اور کافی کمپوزڈ اور ایک کام انوائرمنٹ میں ہو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے زیادہ تر وقت اپنے حریف کے صدارتی امیدوار پر تنقید کرنے میں صرف کیا۔ یہ پہلے کے دو صدارتی مباحثوں سے بالکل مختلف تھا جو کہ کافی تلخ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مباحثے میں کوئی اہم مسائل نہیں تھے۔ خاص طور پر جب 2020 کے انتخابات پر بات آئی تو اس بات پر وینس کا رویہ بہت زیادہ تشویشناک تھا۔ آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے یہاں پہ۔ میں ناظرین کو بتاؤں کہ جب جے ڈی وینس سے پوچھا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلا صدارتی انتخاب ہارا تھا تو انہوں نے سوال سے گریز کیا اور کمالا ہیرس پر سینسرشپ کا الزام لگایا۔ یہ ایک خطرناک رویہ ہے جو کسی بھی جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ والز نے جے ڈی وینس کے جواب پر فوراً تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مجرمانہ جواب تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 6 جنوری کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو کہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے، اور انہوں نے کہا اس پہ کہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی امریکن صدر نے انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کی کوشش کی۔ یہ ٹرمپ کی جمہوریت مخالف سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ امریکی سیاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ والز نے ایک اور اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مائک پینس صرف اس لیے اس سٹیج پر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق کر دی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے حامی کس حد تک جمہوری اصولوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وینس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جو کہ ان کی طرف سے ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی خاموش حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امیگریشن کے موضوع پر جے ڈی وینس نے کچھ متنازع بیانات دیے۔ انہوں نے ہیٹی کے تارکین وطن پر جھوٹے الزامات لگانے کی تردید کی لیکن پھر بھی امیگریشن کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن شہری وسائل پر بوجھ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں اور اجرتوں میں کمی آتی ہے۔ یہ ایک خطرناک رویہ ہے جو نسل پرستی کو ہوا دے سکتا ہے، اور انفارچونیٹلی امریکہ میں ریسزم از اے بگ کنسرن، اینڈ دیکھا جائے تو جو ریڈ سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ جو ٹرینڈ آف ریسزم دیٹ از ایکچولی مچ ہائر دین دا ریسٹ آف دا یو ایس۔ تو ان چیزوں کو واقعی میں دیکھنے کی ضرورت ہے بیکاز دس کین لیڈ ٹو وائلنٹ اٹیکس اور وائلنٹ انسیڈنٹس گوئنگ فارورڈ ان دی الیکشنز۔ ریس کی بیسس پر امریکن پالیٹکس بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے اسی اسپیچ میں اسی ڈیبیٹ کے دوران وینس نے کہا کہ $100 بلین جو ہیں وہ کمالا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن نے ایران کو دیے ہیں۔ اب اس طرح کے پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ میں اتنی بڑی تہمت لگانا جو کہ انفیکٹ ٹوٹلی فالس ہے۔ یہ $100 بلین جو تھے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران کو دیے تھے جب نیوکلیئر ڈیل کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس طرح کے جھوٹ بول کے جس کو کہتے ہیں ایک اینٹی ایرانین سینٹیمنٹ کو انہوں نے فیول کیا، جس طریقے سے آپ نے ہیشین امیگرنٹس کی بات کی۔ بالکل آبویسلی، اور آپ دیکھیں جو امریکن آپ اسپیشلی اس الیکشن میں جیسے 2020 کا بھی جو انتخاب تھا اس میں پولرائزیشن واز دیر، بٹ وہ کووڈ اور اس کے جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ایز سیاستدان تو صرف یہی نہیں کہ باقی سیاستدان کا آپ کے اندر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کی اپنی عوام، آپ کی اپنی ووٹر بیس آپ پر ٹرسٹ ختم کر دیتی ہے۔ اینڈ آلسو یور گلوبل کریڈیبلٹی۔ چلے امریکہ میں تو ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے نا کہ دے آر گورننگ اے سپر پاور، تو چاہے ان کی کریڈیبلٹی کم بھی ہو دنیا امریکہ کی طرف ہی دیکھے گی، بٹ جنرلی اگر آپ کی عمارت ایک ویک فاؤنڈیشن وچ آر لائز اس پہ بنی ہو تو وہ ایونچولی وہ گرے گی۔ تو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2020 میں ایکچولی ہوا۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جے ڈی وینس نے بھی تارکین وطن کو کرمنلائز کیا اور انہوں نے وہ حقائق پیش کیے جو کہ بالکل جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وینس کا یہ رویہ دکھاتا ہے کہ ٹرمپ کی نسل پرستانہ پالیسیاں ریپبلکن پارٹی میں کس حد تک مقبول ہیں۔ لیکن ایک اور اہم موضوع جس پر بحث ہوئی تھی وہ تھا ابارشن کا حق۔ اس معاملے پر وینس کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ریپبلکنز کو امریکی ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ والز نے ڈیموکریٹس کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کے حق میں ہیں اور انہیں اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کی خواتین مخالف پالیسیز کے برعکس ہے۔ اس کے علاوہ گن کنٹرول کے موضوع پر بھی دونوں امیدواروں کے درمیان واضح فرق تھا۔ جے ڈی وینس نے سکولز میں سیکیورٹی بڑھانے کی بات کی جبکہ والز نے بیک گراؤنڈ چیکس پر زور دیا۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ مباحثہ زیادہ پرسکون تھا لیکن ٹرمپ کی سیاست ایک بہت ہی خطرناک سیاست ہے جس کو ہمیں ہمیشہ کرٹیکلی اینالائز کرنا ہوگا۔ وینس نے اپنے دوستانہ انداز کے باوجود ٹرمپ کے غلط بیانات کی حمایت جاری رکھی ہے اور یہ جمہوری نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی اور اس کو کرٹیکلی اینالائز بھی کرنا ہوگا۔
ٹرمپ کی سیاست امریکہ کے معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے پورے ملک میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، یہ مباحثہ دکھاتا ہے کہ اگرچہ ریپبلکنز اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادی پالیسیز وہی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تھیں۔ یہ امریکی جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ امریکی عوام ان خطرات کو سمجھیں گے اور آنے والے انتخابات میں اپنا فیصلہ احتیاط سے کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہو سکتی ہے، لیکن وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات ضرور ہیں جو کہیں نہ کہیں امید دلواتے ہیں۔ جیسے ابھی ان کی جب زیلنسکی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بالکل صحیح یوکرین کو بھی کرٹیسائز کیا کہ اٹ ٹیکس ٹو فار اے ٹینگو۔ بالکل انہوں نے زیلنسکی کے منہ پہ کہا کہ یہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ جو کہ دنیا میں اس سے بہت زیادہ کرائسس آیا ہے، وہاں پہ یوکرین کا بھی بہت اس کے ساتھ قصور ہے، اور انہوں نے یہ اس امید کا ظاہر کیا کہ اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ اس جنگ کو روک دیں گے۔ تو ایٹ لیسٹ دس از اے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ۔ اور I mean, there are a lot of hopes that people are attaching to Donald Trump. All these hopes may not always be accurately attached. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔